مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ ہمارے لشکر کے مارے گئے وہ کہاں جائیں گے، اور جو مخالفین جو ہمارے مقابلے میں آئے ہیں ان کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے وہ کہاں جائیں گے؟ تو حضرت علی نے جواب میں کہا ہوگا ہمارے مقتول تو جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے مقتول ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہا عربی کے جو جملے ہیں اللہ کرے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں، تو جو عربی میں لطف ہے وہ اردو میں نہیں ہے، جملے بڑے آسان سے ہیں، مجھے یقین ہے ایک ایک بندے کو سمجھ آ جائے گی۔ امیر المومنین آپ کے لشکر میں شہید ہونے والے، ان کے لشکر میں شہید ہونے والے کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں۔ عداوت نہیں، بغض نہیں، قرآن کی دلیل میں نے پیش کر دی ہے، رحماؤ بینہم، وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم بھی۔ ایک شخص نے حضرت علی سے اس موقع پہ پوچھا آپ کے مقابلے میں جو آئے ہیں اب مشرکون ہوں، کیا وہ مشرک ہیں؟ قال لا، ترجمہ کروں تو سمجھ جاؤ گے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ لا۔ اس نے کہا اکافرون ہم، کیا وہ کافر ہیں؟ قال لا۔ اس نے کہا منافقون ہم، وہ مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا لا۔ اس نے کہا نہ وہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، تو پھر کون ہے؟ اس کی عربی عبارت پڑھوں گا، سمجھ آ جائے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ فرمایا نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، ہم اخواننا، ہم اخواننا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ صحابہ کے درمیان کوئی عداوت نہیں، ان لوگوں نے سازش کی، یہودیوں نے، منافقوں نے۔ کیوں بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق پیدا نہیں ہو گئے تھے؟ بچہ جانتا ہے احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو وہاں سے نکال کے مدینے واپس لے آنے والا کون تھا؟ 300 آدمیوں کو لے کے آ نہیں گیا تھا؟ غزوہ تبوک میں ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا کہ امام الانبیاء کو دھکا دے دیا جائے، رب نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دے دی، سازشیں کی، نبی پاک کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ یہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے اس کے پیچھے وہی سازش تھی۔ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ایسا نہیں تھا۔